السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں قرض کے متعلق، کسی کو قرض دینا کیسا ہے، کتنی مدت تک دیا جائے گا، لکھت پڑھت کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے صرف قرض کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ نے اگر کوئی سے معاملات طے کرنے ہیں، کوئی جو ہے وہ مکان دینا ہے، کرائے پر دینا ہے، یا ویسے ہی آپ نے کسی کو ہدیے کے طور پہ دینا ہے، یا جو ہے وہ کسی نے آپ سے مکان خریدا ہے، تو یہ سارے معاملات ان کے اندر ہمیں کون سے اصول اور کون سا قانون جو ہے وہ اپنا فالو کرنا چاہیے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری سورۃ البقرہ کا عنقریب اگلی ویڈیو جو ہوگی اس میں ہم سورۃ البقرہ کو ختم کریں گے، اور الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے فضائل پڑھیں گے، اس آخری آیت کی خصوصیات پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت کب نازل ہوئی، کیا کیا اس کے تاثیرات ہیں، اس آیت کے کیا کیا معجزات ہیں، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہم پڑھنے والے ہیں اپنا سبق ترجمہ اور تفسیر، اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم، تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، وا اور لیکتب، چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک کاتب، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وا اور لانا، یہ ابا انکار کرے، کاتب ان اس سے کہ یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما جس طرح علمہ اللہ، اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، وا اور ولیملل، چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص کے علیہ اس پر، الحق، حق ہو، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وا اور لا نہ یبخس، کم کرے، منہ اس میں سے، شیئن، کوئی چیز، فإن، پھر اگر کانا ہو، الذی، وہ شخص کے علیہ اس پر، الحق، قرض ہے، حق ہے، سفیہن، بیوقوف، او یا ضعیفن، کمزور، او یا لا نہ یستطیع، وہ استطاعت رکھتا ہو، ان اس بات کی کہ یملا، لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل، چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مسلمان مردوں میں سے، فإن، پھر اگر لم نہ یکونا ہوں، رجلین، دو مرد، فرجل، تو ایک ہی مرد گواہی کے لیے، وا اور امراتان، دو عورتیں، ممن، ان میں سے، جنہیں ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان اس بات سے کہ تضل، بھول جائے، احداہما، اور ایک عورت ان دو میں سے، فتذکرہ، تو یاد کرائے، احداہما، ایک ان میں سے، الاخری، دوسری کو، وا اور لانا یأبا، انکار کریں، الشہداء، گواہ، اذا ما، جب بھی، دعوا، وہ بلائے جائیں، وا اور لانا تسأموا، تمہیں اکتاہٹ ہو، ان اس بات سے، تکتبوہ، ہو کہ تم لکھو اس کو، صغیراً، چھوٹا معاملہ ہو چاہے، او یا کبیراً، بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ، اس کے وقت مقررہ تک، ذالکم، یہ لکھنا، اقسط، زیادہ قرین انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وا اور اقوم، وہ زیادہ درست رکھنے والا ہے، لشہادتی، گواہی کو، وا اور ادنا، زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ کے، نہ ترتابو، تم شک میں پڑو، الا، مگر، ان یہ کہ تکونا ہو، تجارت، حاجتاً، ہاتھوں ہاتھ، تدھیرونہا، تم لیتے دیتے ہو اسے، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناحن، کوئی گناہ، اللہ یہ کہ تکتبوہا، تم اس کو لے لو، لکھ لو، شہدو، اور تم گواہ بنا لو، اذا، جب تبایعتم، تو آپس میں سودا کر لو، وا اور لانا یضار، نقصان پہنچایا جائے، کاتب کو، وا اور لانا شہیدن، گواہ کو، وا اور ان، اگر تفعلوا، تم ایسا کرو گے، فإنہ، تو بے شک، فسوق، تو یہ نافرمانی ہے، بکم، جس کا گناہ ہوگا تمہیں، وا اور اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وا اور یعلمکم اللہ، سکھلاتا ہے اللہ تمہیں، وا اور اللہ بکلی، ہر شیء، چیز پر، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں معاملہ طے کرو ادھار کے ساتھ، تو ایک وقت مقرر تک، تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب، انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے کاتب اس سے کہ وہ لکھے، جس طرح اسے اللہ نے سکھایا، تو چاہیے کہ وہ لکھے، اور چاہیے کہ لکھوائے، وہ شخص اس پر قرض ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور نہ کم کرے اس میں سے کوئی چیز، پھر اگر وہ ہو، وہ شخص اس پر قرض ہے، حق ہے، بے وقوف ہو، یا ضعیف ہو، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا اس بات کی کہ وہ لکھوائے، چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم گواہ بنا لو، دو گواہ، اپنے مسلمان مردوں میں سے، چنانچہ اگر دو مرد نہ ہوں تو گواہی دیں، ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے، جنہیں تم پسند کرتے ہو، گواہ بنانا، یہ اس سبب سے کہ بھول جائے ایک عورت ان دو میں سے، تو یاد کرا دے ان میں سے ایک دوسری کو، نہ انکار کریں گواہ جب بھی بلائے جائے، اور نہ تمہیں اکتاہٹ ہو اس سے کہ تم لکھو اس کا معاملہ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے مقرر وقت تک یہ لکھنا ہے، زیادہ قرین انصاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب اس بات سے ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر اس سے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، تم لیتے دیتے ہو اسے آپس میں، تو نہیں تم پر کوئی گناہ، یہ کہ نہ لکھو تم اس کو، اور تم گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کر لو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ نافرمانی ہے جس کا گناہ تمہیں ہوگا، اور ڈرو اللہ سے، اور سکھلاتا ہے تمہیں اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔
واہ اور ان اگر کن تم ہو تم علی سفر سفر میں، واہ اور لم نہ تجد تم پاؤ کاتبن کوئی کاتب فرحان تو رہن کے طور پر ہی، مقبوضۃ قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز، فائن پھر اگر امینہ اعتبار کرے بعضکم تو بعض تمہارا بعضاً بعض کا، فل یؤدی تو چاہیے کہ ادا کرے الذی وہ شخص کے اوتمنا اس کا اعتبار کیا گیا امانتہ اس کی امانت، واہ اور یتق اللہ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، واہ اور لا نہ تکتمو تم چھپاؤ الشہادۃ گواہی کو، واہ اور من جو شخص یکتمھا اس کو چھپائے گا، فإنہ تو بے شک وہ آثم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واہ اللہ واللہ بما ان کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر تم سفر پر ہو نہ پاؤ کوئی کاتب تو رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز، پھر اگر اعتبار کرے بعض تمہارا بعض کا تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اس کا جس کا اعتبار کیا گیا اس کی مانت، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ چھپاؤ تم گواہی، اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو بے شک وہ گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ و لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں جب آپس میں تم کوئی قرض کا معاملہ کرو، کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، الی اجل مسمی فاکتبوہ، تو تمہیں چاہیے کہ ایک مقررہ مدت تک کوئی وقت مقرر کر کے اس وقت تک جو ہے وہ اس کو قرض ادا کرنا ہوگا، اس کو پیسے واپس کرنے ہوں گے، اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان وہ شخص لکھنے والا، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، تو لکھنے والا تمہارے درمیان وہ شخص ہو جو انصاف سے کام لے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہ اور کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، وہ لکھ دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے، سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور بتلاتا جائے وہ شخص کے جس پر قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی، کہ جو بھی اس نے جو ہے وہ شخص ہے اس کو وہ بتا دے کہ جو ہے وہ اتنا قرض ہے، اور اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے لکھنے کے معاملے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، کہ اب اس میں سے کچھ شخص ایسا ہے جو کیا ہو، بیوقوف ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، اگر وہ جو ہے اس بات کی استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ وہ بتلا دے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ اس کا جو معاملہ سارا ہے وہ کاتب کو اس کا ولی بتا دے، یعنی کہ جو اس کا نگہبانی کرنے والا ہے، جو اس کی خیال رکھنے والا ہے، وہ اس کا ولی وہ اس کو بتا دے۔ واستشہدوا شہیدین، اور تمہیں چاہیے کہ لکھت پڑھت کرنے کے بعد 2 گواہ بنا لو، اور شہیدین من رجالکم، اپنے مردوں میں سے کوئی گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رجلین، اگر 2 مرد گواہ نہ ہو سکیں، فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشہداء، تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ، اور سستی کا معاملہ نہ کیا جائے کہ جب اسے چھوٹا معاملہ لکھنا ہو یا بڑا معاملہ لکھنا ہو، اس کے ایک مقررہ وقت تک لکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں سستی نہ کی جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پورا انصاف ہے۔ واقوموا للشہادۃ وادنی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی درست رکھنے والی گواہی ہے۔ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ گواہی کو بہت درست رکھنے والا ہے، اور اس میں کیا ہے، شک میں نہ پڑو، ترتابو تم شک میں نہ پڑو کہ اور جو سودا ہے وہ کیا ہو جائے، تمہارے ہاتھوں ہاتھ ہو جائے، تو اس کو آپس میں جب سودا آپس میں کر لو تم ہاتھوں ہاتھ، تو فلیس علیکم جناح، تو اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اللہ تکتبوہا، کہ تم اس میں نہ لکھو۔ واشہدوا، اور جو ہے گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم سودا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور گواہ، یعنی جو جس کا معاملہ ہے اس کے بارے میں لکھو اللہ تعالیٰ۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو،
وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر جو ہے وہ تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ کوئی کاتب لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو اپنی کوئی چیز کیا کر دینی چاہیے، گروی رکھوا دینی چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، اگر جو ہے وہ تم میں سے ایک بعضاً کہ ایک دوسرے کا اگر تم اعتبار کرو، فَيُؤَدِّي، تو چاہیے کہ پورا کر دے، الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا تھا اپنی امانت کو رکھنے کا اعتبار کیا گیا تھا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اپنے رب سے، یعنی اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک گناہ گار ہی، اس کا دل ہی گناہ گار ہے۔ اللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ذکر فرما دیا کہ جب تمہیں آپس میں کوئی قرض کا، ادھار کا، یا جو ہے وہ مکان فروخت کرنا ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے، تو آپس میں وقت مقرر کر لیا کرو اور اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک بہترین انصاف کرنے والا آدمی لکھ دے۔ اب جو ہے وہ یہ لکھنے والا آدمی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کو انسان بہتر سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہمارے درمیان لکھے گا، غلطی نہیں کرے گا اور جو ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے وہ چن سکتا ہے۔ انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جب کاتب سے یعنی لکھنے والے سے کہا جائے کہ تم ہمارا معاملہ لکھو، تو وہ انکار نہیں کرے گا اور اسی طرح لکھے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے کہ بسم اللہ لکھنی ہے، پھر جو شرائطیں لکھنی ہیں آپس کی، تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ لکھے گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس شخص پر قرض ہے، اب وہ جو بتلاتا جا رہا ہے نا، کہ جس بتلاتا جائے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے کہ یہ قرض جو ہے وہ مجھے یہ دے رہا ہے، تو وہ کاتب جو ہے اس کو لکھتا جائے گا اور یہ حق اور سچ بات بتائے اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرتا رہے، کچھ کم نہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شخص جس پر قرض ہے وہ بے عقل ہے یا جو ہے وہ ضعیف ہے یا مجنون ہے، ضعیف سے مراد یہ ہے کہ ایسا کمزور ہے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، فالج زدہ، یہ اس طرح کا جو ہے وہ کمزور مراد ہے، یا وہ جو ہے وہ اس کو یادداشت اس کی صحیح نہیں ہے، ضعیف میں وہ بھی شامل ہو گیا، یا جو ہے وہ بتلا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اس کے بجائے اس کا کوئی جو ولی ہے وہ بتا دے، انصاف کے ساتھ صحیح جو ہے وہ بتا دے، اور اس پر جو ہے وہ تم گواہ بھی مقرر کرو۔ یہ تو ایک معاملہ ہو گیا لکھوانے کا، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول یہ ہے گھر خریدنا ہو، کوئی بھی چیز خریدنی ہو، بیچنی ہو، ادھار دینا ہو، اس میں سب سے پہلے یہ معاملہ کیا جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ بنا دے۔ پھر دوسری چیز آپ کی کیا ہے، گواہ ہونے چاہیے کہ 2 گواہ جو ہے وہ مردوں میں سے ہونے چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 گواہ جو ہے وہ مردوں میں سے میسر نہ ہوں، تو 1 مرد اور 2 عورتیں میسر ہوں، اور 2 عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے قید لگانے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ ان میں سے اگر عورتوں میں سے کوئی بھول جائے گا تو وہ دوسری عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کو دوسری عورت کو یاد دلا دے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ممن ترضون من الشہداء، اب عورتوں میں سے وہ جن کو تم پسند کرو، یعنی وہ گواہ عورتیں وہ گواہ جن کو تم بنانا پسند کرتے ہو، اپنے گھر والوں میں سے بنانا پسند کرتے ہو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ترضون کا لفظ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب گواہ کو بلایا جائے کہ یہ معاملہ جو ہوا تھا تمہارے سامنے، اب آگے گواہی دو، تو وہ اس معاملے میں انکار نہ کرے اور سستی کا معاملہ نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر اس سے کہا جائے کہ یہ معاملہ لکھنا ہے، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو چاہے وہ معاملہ بڑا ہو، اس کے معاملے میں جو ہے وہ کیا کرے، کاہلی اور سستی نہ کرے، کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں معاملہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو تو لکھ دیتے ہیں، لیکن چھوٹے معاملے کے اندر جو ہے وہ بے دہانی کرتے ہیں اور بعض اوقات اس میں لکھت پڑھت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اپنے اس مسئلے کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک قانون اور ایک بہترین چیز ذکر فرما رہے ہیں تو اس میں انسانوں کی ہی بھلائی ہے کہ جب گواہ ہوگا، جب لکھا ہوا ہوگا، تو کوئی آپ کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ لے نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ یہی بات ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے کہ پہلے جو ہے وہ لکھوایا جائے، اس کے بعد گواہ بھی بنائے جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس معاملے میں شک و شبہ میں نہ پڑو کہ اگر تم جو ہے وہ کوئی خرید و فروخت کر رہے ہو، جو ہے وہ کوئی فوراً کوئی چیز خرید رہے ہو، اس میں آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہو، تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم لکھو یا نہ لکھو، یعنی کہ چھوٹے
موٹے معاملات، ٹھیک ہے نا، جیسے کہیں سے فرنیچر خریدنا ہے، کہیں سے جو ہے وہ کچھ اور چیزیں خریدنی ہیں، تو ان کے اندر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لین دین کی جو ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اگر نہ لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں گواہ کر لیا کرو تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نہ اس میں صورت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. پھر اسی طرح جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہیں وہ جس بندے کا معاملہ لکھا گیا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گواہ اور جو لکھنے والے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور نقصان دے دیتے ہیں. تو اس میں یہ فرما دیا کہ لکھنے والا اور گواہ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت گناہ کی بات ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور کل قیامت والے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. پھر ایک اور چیز ذکر فرمائی کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی جو ہے وہ لکھنے والا تمہارے پاس نہ ہو، گواہ بھی تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو، تو اور تمہیں سفر میں کوئی چیز خریدنی پڑ جائے تو فرحان تو رہن دے دو، ٹھیک ہے. اب رہن کس طریقے سے؟ آپ کے پاس کوئی گھڑی ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، کوئی انگوٹھی ہے، تو اس کو رہن رکھوا دی اور اس پہ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے، ان کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ایک دوسرے پر اعتبار کرے، اور جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے وہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ معاملے کو پورا کرے. یعنی کہ اپنی چیز رکھوا کے دوسرے سے آپ نے پیسے لے لیا، جو چیز لینی تھی لے لی، لیکن بعد میں پھر جب وہ اپنا پیسہ جو بھی اس نے کروانے کا کام تھا وہ اس نے اس کو ادا کر دیا تو اس نے جو اپنی چیز گروی رکھوائی تھی وہ واپس لے سکتا ہے. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ان دونوں کو چاہیے کہ آپس میں اعتبار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اور گواہی کو مت چھپاؤ. کیوں؟ جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کا ذکر کیوں فرمایا، اس کو سمجھنے والی بات ہے. سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا معاملہ، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دینا یا جو ہے وہ گواہی ہی مت دینا، چھپا لینا گواہی کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا دل گناہ گار ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے. اب زنگ لگ چکے ہیں ان دلوں کو، اب ان کے اندر کوئی ہدایت کی بات نہیں جا سکتی اور نہ ہی یہاں ہدایت کی بات کوئی نکل سکتی ہے. اور انسان کا اصل مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے. دل ہے تو انسان زندہ ہے، دل نہ ہو تو انسان بھی ختم ہے، مردے کی طرح ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کو سب سے ذکر فرمایا کہ دل اچھا ہوگا تو تم بھی اچھے ہوگے، اگر دل ہی تمہارا بیکار ہو گیا، اس پہ مہر لگا دی تو تم بھی بیکار ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی. وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، تو دل پر مہر لگا دی تو ان کو کانوں سے بھی نہیں سنتا، نہ آنکھوں سے دکھتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ بولنے کے لیے جو ہے وہ ہدایت کو بولتے ہیں. تو یہ حال جب دل خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی سماعت بصارت سب ان سے جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. وہ نہ حق دیکھتے ہیں اور نہ حق سن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر جو ہے وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا گواہی کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے خوب کاموں کو، سارے کاموں کو جانتا ہے، اور کل قیامت والے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ ہمارا اگلی ویڈیو میں آخری سبق ہوگا سورۃ البقرہ کا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.